ایک طبقہ وہ ہے جو ایصال ثواب کو ویسے ہی کہتا ہے ناجائز ہے، بدعت ہے، اس کو سرے سے ختم کرو، یہ بھی غلطی پر۔ مقصود ثواب پہنچانا ہے، تو ثواب ایک کا عمل دوسرے کو اگر کام نہیں آنا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کے لیے کون سا صدقہ کروں، یعنی ان کو ثواب پہنچے اس کا؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مدینے کی جو ضرورت ایک سامنے تھی کہ لوگوں کو پانی کے مسائل تھے، حضور علیہ السلام نے الماء، پانی کہہ کر یہ ارشاد فرما دیا کہ پانی کا صدقہ کرو، یعنی افضل صدقہ ہے۔ اور ہاں، افضل صدقہ وہی ہوتا ہے جس کی ضرورت زیادہ ہو، جس کی ضرورت زیادہ ہو وہ افضل صدقہ کہلاتا۔ تو وہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ ام سعد کے لیے، یعنی سعد کی والدہ کے لیے۔ تو اگر عمل کا ثواب پہنچنا ہی نہیں تو پھر کیوں حضور اسلام نے ان سے کہا کنواں کھدوا دو یا پانی کا انتظام کر دو؟ حج کے لیے پوچھ رہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں حج کرو، یعنی مرحوم کی طرف۔ تو اس لیے جو یہ کہے کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ غلطی پر ہے، ورنہ اس طرح کی کئی حدیث ہیں، پھر آپ اس کا کیا جواب دیں؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کو خاص کر کے کہیں کہ ہاں بھی صرف یہی، یہ کنواں کھدوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آپ کئی ایسے اور نیکی کے کام ہیں، آج کیا وہ سارے بند کر دیں گے؟ اس زمانے میں کہیں کہ ہاسپٹل تو کوئی نہیں بنا تھا، اب آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں ہاسپٹل بنا کر لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، فائدے کا کام ہے، تو کیا اس کو منع کریں گے؟ مخلوق کا کتنا بہترین فائدہ ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہے کہ میں کہیں راستے بنوانا چاہتا ہوں، کچھ اور ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جو مخلوق کے فائدے کے لیے، تو پھر سب یہی کہیں گے۔ حدیث میں پانی کو خاص نہیں کیا گیا، بلکہ پانی کا مقصد سمجھو، پانی کا مقصد جس چیز کا لوگوں کو فائدہ پہنچے آپ وہ کام کرو، تو پھر 10 چیزیں اور بیچ میں شامل کریں گے۔ لیکن جب کبھی نیاز کا مسئلہ ہوتا ہے، نہیں، نیاز نہیں شامل ہو سکتی، نیاز نہیں اس میں آ سکتی۔ نیاز کیوں نہیں آ سکتی؟ نہیں جی، نیاز وہ سرے سے ہی اس میں شامل نہیں ہوگی، کیونکہ جس پر غیر اللہ کا نام آ جائے گا وہ تو چیز ہی حرام ہو جاتی ہے۔ کیسے کیسے لوگوں نے عجیب و غریب قسم کے منطق اور دلائل نکال لی۔ قرآن نے منع کیا، جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ذبح کرتے وقت، وہ حرام ہے۔ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا۔ میں اس مجمع پورے سے پوچھتا ہوں، آپ کسی بزرگ کی طرف سے قربانی کریں یا ان کی نیاز کے لیے جانور ذبح کریں، تو ذبح کرتے وقت غوث پاک یا خواجہ غریب نواز یا داتا علی حجویری کا نام لیتے ہیں یا ذبح اللہ کے نام پر کرتے ہیں؟ تو جب ذبح اللہ کے نام پر ہوا، انصاف سے بتائیں کس چیز نے اس جانور کو حرام کیا ہے؟ اور بدترین وہ لوگ ہیں، بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد کہ بدترین قوم وہ ہے کہ جو آیتیں بتوں پر نازل ہوئیں انہوں نے اٹھا کر مومنوں پر چسپاں کر دی۔ اس زمانے میں بتوں پر جانور ان کے ناموں پر ذبح ہوتے تھے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے گا، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا، وہ حرام ہے۔ اس کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کہتے نہیں، ٹھیک ہے آپ نے ذبح تو کر دیا اللہ کے نام پہ، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ غوث پاک کے نام کا ہے، یہ خواجہ غریب نواز کے نام کا ہے۔ تو میں نے کہا زندہ جانور پر نام لیا بھی، یہ کس کے نام کا ہے؟ اچھا، زندہ جانور اگر آپ پالتے ہیں تو آپ سے کوئی پوچھے کس کا ہے؟ میرا۔ کس کا ہے؟ چچا کا ہے یا فلاں کا ہے، تو یہ آپ نے بھی تو نام لیے۔ اچھا، آپ قربانی کے لیے جانور لائیں گے تو کسی کا نام تو لیں گے، یہ جانور فلاں کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، یہ فلاں کی طرف سے، تو حرام کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، جب ذبح کریں گے تو قربانی کا جانور ہو یا عقیقے کا جانور ہو یا عام کھانے پینے کے لیے جانور ذبح کریں تو اس پر اللہ کا نام پڑھنا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی قصدن اللہ کا نام چھوڑ دے یا کسی اور کا نام کر لے، جانور حرام ہو جائے، بات صوفی سے یہی۔ لیکن اس کو گھما پھرا کر کہاں سے کہاں پہنچا دینا، یہ بالکل علمی خیانت ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح کے شبہات میں ڈالنا گیا۔ تو جب مقصد ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب کا اللہ کی راہ میں جو بھی چیز ہو، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کھانا بنائیں یا یہ کھانا بنائیں کوئی اور کھانا نہ بنائیں، ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ اپنی سہولت کے لیے
لوگوں کو کھلانے کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں، اچھا سے اچھا کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ عام آدمی کسی کو کھانا کھلائے، اللہ اس پر اتنا اجر ثواب عطا فرمائے، اور جو مختلف نیکیاں کر کے اب لوگوں میں وہ ایک بطور نیاز کے کھانا کھلا رہا ہے، اجر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اطعام الطعام ہے، کھانا کھلانا بہترین ایک عمل ہے، نیکی ہے، اچھے ارادے ہوں ثواب ملے گا، بہت ثواب ملے گا۔ یہ تاریخوں کے اختلاف میں نہیں الجھنا چاہیے کسی بھی معاملے میں، تاریخیں آگے پیچھے ہوتی رہتی اور تاریخ کا اختلاف رہتا ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے اس پر آئیں۔ آپ نماز کے حوالے سے، نماز کا فرض ہوئی، تاریخ میں جائیں گے آپ کو اختلاف کئی چیزوں کے ملیں گے، ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گے۔ آپ زکوٰۃ میں جائیں، آپ کسی اور عمل میں جائیں، اختلاف ملیں گے، لیکن کیا عمل چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تاریخ کا اختلاف ہے نا، پہلے زمانے سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے، اس وقت ڈیٹا اس طرح وہ رکھنا، سب کمپیوٹر دور میں آج کل ہم ہیں، تو آج بھی تاریخوں میں مسئلے مسائل تو ہمارے اپنے ہو جاتے ہیں، آئے دن کاغذات میں پڑے پڑے ہوتے ہیں، نادرا جائیں کسی اور جگہ جائیں، پہلے یہ لکھا ہوا، اب یہ لکھا ہوا، اب یہ لکھا ہوا، تو تاریخ کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑا جائے۔